ایک UNGA80 کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے یا مس کیلکولیشن ہوئی ہے اور اس نے پاکستان کی فارن منسٹری اور ڈفرنٹ اداروں کے درمیان ایک بھگدڑ سی مچا دی ہے. اسپیشلی شمع جنیجو جو گئی ڈیلیگیشن کے ساتھ وداؤٹ اینی official capacity ان کو بٹھایا گیا UNGA کے سیشن کے اندر پیچھے خواجہ آصف کے, اور بہت ہی ایک سینسٹیو مسئلہ تھا اینڈ شی از نون ٹو ہیو پرو اسرائیل سمپتھیز ایز ویل. تو کیا ہوا ہے اس سلسلے کو لے کر, آپ کے پاس کچھ خبر ہے؟ مجھے تو کوئی خبر نہیں جی. میں آپ کی طرح سوشل میڈیا دیکھ رہی ہوں, اور لندن میں میں نے ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے شمع جنیجو سے, اور واحد ہیں جنہیں کوئی انہیں بدتمیزی نہیں کی, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, لیکن واحد ہیں جن کو میں نے بلاک کر دیا تھا, اس لیے کہ مجھے نہیں لگا کہ ان سے گفتگو کر کے یا یہ آپ کی گفتگو سنے سوشل میڈیا پہ کہ کوئی فائدہ ہوگا یا کوئی انگیجمنٹ کا. دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو خاتون بیوقوف ہے, اس لیے کہ اگر فرض کریں میرے پاس آپ اپنی کوئی سینسیٹیو ڈاکومنٹس مجھ سے شیئر کریں, گورنمنٹ آف پاکستان کے سینسیٹیو ڈاکومنٹس ہوں, تو میں جا کے مسجد میں اعلان تو نہیں کرواؤں گی نا کہ وہ دیکھو جی علی کے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ بہت نقصان دہ حد تک بیوقوف خاتون ہے. اچھا, اب کیسے ہوئی؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگین ان کا جو واحد کریڈینشیل ہے, اب ان کو 2023 میں نشان امتیاز بھی دیا گیا. اب سوال ہے کس لیے؟ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو ان کو ایک چیز آتی تھی کہ یہ جرنلسٹ تو ہے نہیں, کہیں کوئی ہو کہ کہیں کوئی بیٹ ہو ان کی, کہیں ان نے کچھ کیا ہو, کوئی لکھا ہو, بلاگنگ کہ شاید بلاگنگ کرتی ہیں یا ٹویٹر ٹویٹ کرتی ہیں, اور ٹویٹ پہ بھی مینلی ان کی جو ذمہ داری تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان کو ڈسکریڈٹ کریں. اس کے بدلے میں ان کو نشان امتیاز دے دیا گیا, ان کو جرنلسٹ کی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ, اور اس کے بعد یہ تھا ان کا ایک خاص کہ میاں صاحب جب تک یہاں تھے, میاں نواز شریف, تو ریگولرلی جو چند لوگ ہر ہفتے جا کے یا ہر جمعے کو جا کے وہاں حاضری دیتے تھے, بیٹھتے تھے, ان میں سے شاید یہ بھی شامل تھی. بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ کیا PMLN کے کھاتے میں گئی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں گئی ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ بہت قریب ہیں, اور ان سے جو خوف آتا تھا, ان سے دور رہنے کا جو دل چاہتا تھا, وہ یہ تھا کہ یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ایک انوسنٹ سویلین کبھی بھی نہیں تھی, یہ کس کے لیے کام کر رہی ہیں, یہ بالکل شک گزرتا تھا. تو ان کو کون لے کے گیا؟ اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ اب اتنی ان کی ان ٹویٹس کی وجہ سے جو نیتن یاہو کے اس میں ہیں, اس کی وجہ سے اتنا گند مچا ہے کہ ایون فارن آفس جو ہے وہ بیک سٹیپ اس نے کیا, اس نے کہا نہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں کون لے گیا. بیچارے خواجہ آصف بھی نہیں کر پا رہے کہ کیا کہیں. بات یہ ہے کہ اگر اس خاتون کے ساتھ اس پوائنٹ پہ یہ کرتے ہیں کہ ایسوسیٹ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے پولیٹیکلی ان کے لیے کاسٹلی ہوگا, تو اسے کوئی کرنا نہیں چاہ رہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی ان کو ایسے کوئی نہیں لے جا سکتا, ان کے لیے پاس ایشو ہوتا ہے, جو ڈیلیگیشن کا حصہ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, کیونکہ وہ اور ہے جہاں پریس گیلری ہوتی ہے, یہاں باقی لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے سن سکیں, یہ واقعی ڈیلیگیشن کا حصہ ہوں گی. کس نے بنایا, کس کے کہنے پہ, کس کو خوش کر کے, وغیرہ وغیرہ, یہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں جس سارے کا جواب میں سمجھتی ہوں کہ نہ لیا جائے خواجہ آصف سے. خواجہ آصف سے صرف اس لیے لیا جا سکتا ہے, بھائی ڈیفینس منسٹر ہیں آپ کو پتا ہوگا آپ کے ادارہ کس کس کو نوازتا ہے اور کیوں. لیکن
وی نو کہ وہ بیچارے جواب دینے جوگے نہیں ہیں. تو اس لیے ہنگامہ مچا ہوا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگلے 2-3 دن میں یہ ٹھپ ہو جائے گا. جو جرنلسٹ وہاں بیٹھے ہیں ان کو اشارہ ملے گا، خاموش کرا دیا جائے گا، یا یا کوئی اور ہنگامہ چل پڑے گا جس کی طرف چل پڑیں گے یہ بھول کے. ہمارے ہاں تو میڈیا میں یہی ہو رہا ہے، ایک تو بھول جائیں گے. ڈیولپمنٹ آئی ہے اس چیز کو لے کر. جو یو این سیکرٹری جنرل کے اسپوکس پرسن ہے اسٹیفنی دوجارک، انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ پاکستان's permanent mission requested an official delegation badge from the United Nations for the person in question. He also confirmed that seating arrangements were decided by Pakistani authorities. یہ اطہر کاظمی خبر دے رہے ہیں اپنے ٹویٹر کے اوپر. آئی گیس شخصیات کے اوپر میں اتنا فوکس میرا نہیں تھا، سوال پوچھنے کا مقصد نہیں تھا. مقصد تھا، اور یہ خواجہ آصف کا انٹرویو بھی اگر آپ اسی ایک کٹورے میں ڈال دیں، یہ اسٹیٹ آف کنفیوژن جو ہے کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ نے ان کی ایسپریشنز کیا چاہیے، کیوں چاہیے، وہ بہت تفصیل سے آپ نے بیان کی، مگر ریالٹی یہ ہے کہ there's a state of utter confusion right now عائشہ، جو نظر آ رہا ہے ہمیں اپنے سامنے. تو اس کنفیوژن کے اندر یہ پرائیورٹیز، یہ جو وش لسٹ ہے، یہ ممکن ہو سکے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے، جو کہ خواجہ آصف نے کہا. یہ نہیں کہ میری کو خواجہ آصف صاحب سے کوئی بڑی دوستی ہے یا ہمدردی ہے، میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں ان کی تکلیف، کہ ایک ڈیفenس منسٹر جو کہ اپنے ادارے کو نہیں چلاتا، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ کیا کہے گا. اینڈ وہ ایک گورنمنٹ کا حصہ ہے جو کہ پریٹینڈ کر رہی ہے کہ وہ چلا رہی ہے پاکستان کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت میں رہیں. تو ایسی باتیں کریں گے نا بھائی، کیا کہیں گے اس صورت میں؟ اور یہ آپ نے اچھا کیا کہ سیکریٹریٹ سے، یو این کے سیکریٹریٹ سے کنفرم ہو گیا. میں تو کہتی ہوں کہ یہاں کوئی کنفرم کروائے، یہ جو پی ایچ ڈی کی گیم کر رہی ہیں، یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ پی ایچ ڈی بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو کچھ شبہ ہی ہے. ویری انٹرسٹنگ. چلیں اب اپنا ایک میرے خیال سے فائنل جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس شو کے اندر، اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، بات کو بڑھاتے ہیں، اور وہ ہے مسئلہ ایکسٹینشن کا. نومبر دور نہیں ہے ہم سے، اور نومبر کے اندر بھی، اکتوبر کے اندر بھی ایکچولی ایک بڑی میجر ایکسٹینشن کی توقع ہے یا ایکسپیکٹیشن ہے. ٹائم پورا ہو رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک کا، جنرل عاصم ملک کا، تو ان کی ایکسٹینشن کا بھی ایک لے کے ایک ایشو بنا ہوا ہے. اور اس کے بعد مین جو ایشو ہے وہ ہے ایکسٹینشن جنرل عاصم منیر کی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 سال، کچھ کہہ رہے ہیں 5 سال، اور چیزیں جا کے رک رہی ہیں نواز شریف صاحب کے در پہ. دیکھیں جس پرنسپل پہ 5 سال دیے جائیں گے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ایکسٹینشن ہوگی 2 سال، ایز پر ریسنٹ چینجز ان دی آرمی ایکٹ. کیونکہ آرمی ایکٹ میں آپ نے سٹنگ چیفز جو ہیں ان کی مدت ملازمت 3 سے 5 سال کی ہے. 5 سال اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہوں گے ابھی، کیونکہ اس کے بعد نہ کہ پھر تک نہیں بنتی نا، کیونکہ آپ نے یہ پورا کرنا ہے اپنا کہ بھئی ہم نے تو ایکسٹینڈ کر دی ہے. سو ٹیکنیکلی اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، پرائم منسٹر کہے گا جی ایز پر چینجز ان دی آرمی ایکٹ ایکسٹینڈ کیا جائے، نوٹیفیکیشن صدر صاحب نکالیں گے. تو 5 سال، اب 5 سال کے قریب جب پہنچیں گے، یعنی کہ 2027، تو 2027 میں پھر یہ ہوگا کہ پھر دیکھیں گے نومبر 2027 میں، پھر دیکھیں گے کہ آگے ان کو 5 سال کی ملتی ہے، بٹ 5 سال کی ہوگی کیونکہ آپ نے مدت ملازمت چینج کر دی. تو میری اوپینین یہ ہے کہ 2 سال کی ہوگی. دوسرا سوال کوئی نہیں ہے، ایکسٹینشن ہوگی، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. سو یہ ایکسٹینشن تو ہوگی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اکتوبر میں بھی
देखिए अक्टूबर में इशू सिर्फ इतना है कि जो जिस लिस्ट में आसिम मलिक साहब का नाम है वो ये है कि एक पॉसिबिलिटी है कि उनको चेयरमैन जेसीएसई लगा दिया जाए, क्योंकि नवंबर में चेयरमैन जेसीएसई जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। मसला ये है कि अक्टूबर में ये एक महीना पहले रिटायर होते हैं, तो पॉसिबल एक ये है कि इनको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि ये एनएसए भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो वो भी चाहिए। और आसिम मुनीर साहब को वो एनएसए चाहिए जो उनके दिल के करीब हो। सो मेरा अपना ख्याल ये है कि आसिम मलिक साहब की एक्सटेंशन का इशू सिर्फ ये है कि यू नो उनको एस डीजीआईएसआई किया जाए एक्सटेंड, क्या सिचुएशन होगी। और जाहिर है कि फौज के अंदर और भी लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं कि हमें हमें जो मैंने सुना था कि एक और नाम जो लिस्ट में था चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के लिए वो एयर चीफ का था, लेकिन अगेन ये बात है कि एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत जून या जुलाई नेक्स्ट ईयर ख़त्म हो रही है, यानी कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जो हैं करंट उनके रिटायरमेंट के बाद। और दूसरी बात ये है कि मैं समझती हूँ कि आर्मी और उसके जर्नैल ये एक पोजीशन छोड़ना नहीं चाहेंगे, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आर्मी से ही आएगा कोई, कौन आएगा जाहिर है वो ही आएगा जिसको जिस पे कॉन्फिडेंस होगा जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। आपने मुद्दत मुलाज़मत की बात की, मेरे ख़्याल से जो रिपोर्टिंग हो रही है वो ये है कि जी 2 साल और 5 साल के दरमियान इश्यू फँसा हुआ है, एक्सटेंशन तो होगी, बट उसके साथ ये भी कहानियाँ बताई जा रही हैं कि मेबी नवाज़ हो नहीं शरीफ इस सकती, वक़्त ये सब कहानियां हैं, ये सब कहानियां हैं। लुक एट कि क्या एग्री हुआ है, एग्री हुआ है एक्सटेंड करना, और थ्योरेटिकली जो एग्री हुआ है उसके मुताबिक आप एक्सटेंड कर रहे हैं। 2 साल की एक्सटेंशन में बहुत सारा इनको टाइम पीरियड एक मिल जाता है, 27 में फिर कर लेंगे कुछ और हंगामा, फिर आज 5 साल ले लेंगे, क्या मसला है। So the duration you think does not matter? ड्यूरेशन डजंट मैटर, ये जिसे कहते हैं ना एक प्रोसीजरल चीज है। आपने देखे नवंबर में एक प्रोसीजरल चीज हो रही है, हमने एक्सटेंड ऑलरेडी कर दिया है, अब उसको सिर्फ नोटिफाई करना है। तो बेसिकली नवंबर में जो हो रहा है वो ये है कि कंटिन्यूएशन ऑफ हिज टेन्योर which is already by the Army Act extended to 5 years. Okay, fine, that makes sense. Now rounding it all off, finally, अब आखिरी मरहले की तरफ जाते हैं। हिंदुस्तान कंस्पिक्यूअसली बहुत गायब था, ये जो यूएनजीए का सेशन भी हुआ और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हुई। वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी भी बातें कर रहे हैं कि जी वो नहीं हुआ जो बताया जा रहा था। पाकिस्तान के वफ्द ने भी वहां पे जाके एक बार फिर दोहराया कि शहबाज शरीफ ने 7 जहाज हमने गिराए। इंडियन क्या पोजीशन आपको लग रही है, स्पेशली इस वक्त जब ट्रंप थोड़ा हॉस्टाइल हुआ है, टैरिफ्स उनके ऊपर मौजूद हैं, बातें कुछ और होती हैं, होता कुछ और है। एक इंटरेस्टिंग थिंग डोनाल्ड ट्रंप ने एर्दोआन की मीटिंग के दौरान भी कही कि जी जब मैं एग्जाइल में था यानी ताकत में नहीं था तो इसने मुझसे राब्ता नहीं छोड़ा। एक गिला ये भी था कि जी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से जब वो इक्तदार से हटे तो उनसे राब्ता उस तरीके से बरकरार नहीं रखा। तो एक पर्सनल रिलेशनशिप यहाँ मौजूद है, मगर इसके अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान हिंदुस्तान का क्या होगा। सऊदी सऊदी पाकिस्तान पैक्ट के बाद स्पेशली जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात की जा रही थी उसके ऊपर इंडिया के खदशात थे। आपका बहुत वहां पे रवाबित भी हैं, लिखती भी हैं आप द प्रिंट के लिए। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? देखिए जी, एक तो दे आर वॉचिंग। एक बात पक्की है कि बिटवीन ऑपरेशन सिंदूर एंड ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, एक ओवरऑल जो ऑरा है ना नरेंद्र मोदी का, इज अ बिट ऑफ अ वीकनिंग, क्योंकि
بی جے پی میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا، یہ تو کہتے تھے بہت ہی چڈی بڈی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، بہت قریب ہیں، انڈیا ہی انڈیا ہے، یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ سو ظاہر ہے ان کے امیج کو افیکٹ ہوگا. اینڈ میں سمجھتی ہوں ایک لانگر ٹرم پرابلم مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 10-12 سال اتنا اپنا ایک اورا بلڈ کیا ہے نا، نریندر مودی ہی تھا اور کچھ نہیں تھا، بی جے پی نہیں تھی، آر ایس ایس بھی نہیں تھی. نریندر مودی واز دا مین، ہی واز انڈیا. جب یہ اورا ختم ہوگا، کم ہوگا، میں نہیں سمجھتی کہ انڈیا میں ابھی کوئی ایسا اور بندہ ہے جو کہ اتنی فورس کے ساتھ، اتنی کیپیسٹی کے ساتھ ان کو ریپلیس کر سکے. سو دیر ول بی لانگر ٹرم ایشوز جو کہ انڈیا کو سوچنا ہے. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسرا یہ کہ دیکھیں انڈیا کو کوئی میجر نقصان دے نہیں سکتے امریکہ. کوئی 0.5% GDP میں پرابلمز آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی کوئی میجر ویکننگ، اکنامک ویکننگ ان کی نہیں ہونے والی. یہ جو 8P1 ورک ویزاز ہیں امریکہ کے، وہ جو $1 lakh اس کی قیمت کر دی ہے، تو اس میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ خود جو دیکھیں اس وقت میجر آئی ٹی کمپنیز، امریکن آئی ٹی کمپنی کے CEO جو ہیں وہ انڈین ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ بڑے کیپیبل اسکل ورکرز انڈیا سے جاتے ہیں. تو امریکہ کو ضرورت ہے دیٹ پہ، انڈیا کو نہیں ہے. اور اگر یعنی کہ وہاں جو کمپنی کی مینجمنٹ ہے وہ بلکہ فون کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ ہم پے کریں گے اور اگر آپ مزید کوئی پرابلم آیا تو ہم آپ کو، یہ بھی خبر سننے میں آئی، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو آن لائن کام دیں گے، بٹ کام تو دیں گے. اور انڈیا کی اکانومی اور امریکہ کی اس میں جو ہے وہ دیٹ وے جڑی بھی رہے گی، ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں یا نہ چاہیں. میجر ایشوز ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ انڈیا ابھی اس موڈ میں ہے کہ جا کے ان کے بوٹ پالش کرے ڈونلڈ ٹرمپ کے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک ایسے لیڈر ہیں کہ جو ایک دن کچھ کہتے ہیں، دوسرے دن کچھ کہتے ہیں، تو ایک انریلائبلٹی کا فیکٹر بھی ہے. سو وہ زیادہ رسک، وہ خاموش ہو کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ابھی دیکھیں برکس کی میٹنگ کی ہے جے شنکر نے وہاں UN میں. پھر یہ ہے کہ کچھ چائنا سے حالات بہتر کر رہے ہیں. رشیا میں پوٹن نے آفر کیا ہے کہ جی MiG-57 یا Su-57 جو ہے، جو ان کا لیٹسٹ جہاز ہے 5th جنریشن، تو انڈیا میں بنایا جائے. تو اس قسم کی گفتگو جو ہے. اینڈ ان اینی کیس انڈیا کی کبھی بھی، انڈین ایئر فورس کی انٹینشن نہیں تھی امریکن F-35 یا امریکن فائٹرز لینے کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان فائٹرز کی پولیٹیکل کاسٹ جو ہوتی ہے وہ بڑی ہائی ہوتی ہے. اور آپ کے سامعین کو میں بتاتی چلوں کہ جو UK میں بھی F-35 یوز ہوتے ہیں، اس کے لیے UK نے ایڈیشنل $400-500 ملین دیے ان کمپنیز کو اس ڈیٹا کو ایکسس کرنے کے لیے، ان جہازوں کے لیے جو کہ UK کے استعمال میں ہے. سو یہ پرابلم یورپ میں بھی ہے. سو اس لیے انڈیا کی کوئی انٹینشن نہیں تھی. اور نیچرلی جو ہے ایک کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت ایک سین جو ہے وہ کیا ڈیولپ کر رہا ہے. اور اس میں آئی تھنک ایک چیز جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو قربت ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کی ایک کامنٹری ہے کہ جی چائنا از کمپلیٹلی آن بورڈ، چائنا اندر گھسے گا عرب ملکوں میں، اور یہ ہے اور وہ ہے پاکستان کے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ میں کوئی ڈیفنس انڈسٹری ڈیولپ کرے گا تو ظاہر ہے پاکستان کی ٹیکنالوجی از چائنیز، لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایک
چھوٹی سی جسے کہتے ہیں کہ ایک پیچیدگی ہے کہ سعودی ویپنز جو ہیں وہ سارے امریکن ہیں اور ویسٹرن ہیں. سو جو سینرجی ہے ٹیکنالوجیکل سینرجی وہ کیسے بلڈ ہوگی وہ سوال ہیں جو کہ جن پہ غور کرنا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتی یہ ہو نہیں سکتا لیکن غور طلب ہے, یہ ایک دن میں نہیں ہوگی چیز. دوسرا یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ دیکھیں چائنا کی طرف سے خاموشی ہے. خاموشی ضروری نہیں کہ اپروول ہو, ڈس اپروول یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے ڈس اپروول ہے, بٹ آئی تھنک دے آر کوشس, کیونکہ یہ امریکن انٹرسٹ کی ایکسپینشن ہے چاہے وہ سعودی عرب کی طرف ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو حالات جس طرف جائیں گے, چائنا کے ایران سے کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. مت بھولیں کہ انڈیا پہ پابندی سینکشنز لگا دیے کہ چاہ بہار پہ نو انویسٹمنٹ. چاہ بہار پہ ریسنٹ انویسٹمنٹ کس نے کی ہے؟ چائنا نے کی ہے. تو یہ سگنلنگ جو امریکہ کر رہا ہے اس میں چائنا کو تشویش ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ بول نہیں رہے, لیکن آئی تھنک دے آر وریڈ, دے آر ناٹ ایکسائٹنگ. عائشہ صدیقہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑا کمپریہنسو ہمیں یہ انٹرویو دیا. اپنا خیال رکھیے گا. امید کرتے ہیں کہ جب دوبارہ آپ سے بات ہوگی تو چیزیں خیر بہتری کی طرف تو نہیں کہہ سکتے مگر I'm sure there'll be a lot of developments. تو یہ تھا ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کے ساتھ پارٹ 2 آف آور انٹرویو. آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ. Till then, take care.